بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 32 پڑھیں گے۔ مگر کیا آنٹی جان پلیز جلدی بتائیں، وہ بے چین ہو رہا تھا۔ بتاتے ہیں، ابھی امی جان کو سانس تو لینے دو، ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تلملا کر رہ گیا۔ خالدہ بیگم نے برقع اتارا اور مسکراتے ہوئے بولی، مگر نینا واقعی بے قصور ہے۔ دیکھا ریحان، میں نے کہا تھا نا یونیورسٹی میں لوگ خواہ مخواہ ہی باتیں کر رہے ہیں، اب انہیں منہ توڑ جواب دینا ہوگا، نیلا کی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی۔ سجاول جذبات میں بولتا چلا گیا۔ خالدہ بیگم اسے حیرت سے تک رہی تھی۔ سجاول نے ان کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ خالدہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ خالدہ بیگم کچھ پوچھتی، وہ فوراً ہی کمرے میں بھاگ گیا۔ خالدہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے وقاص نظر نہ آیا۔ لگتا ہے وقاص آفس چلے گئے ہیں، مگر انہوں نے مجھے جگایا کیوں نہیں، وہ حیرانی سے سوچ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ سر پر ڈالا اور آنکھیں ملتی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو 2-4 میلے برتن دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وقاص ناشتہ کر کے گئے ہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ وقاص ناشتہ کر کے گئے ہوں گے یا نہیں۔ اس نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے وقاص کو فون کیا۔ 2 گھنٹیوں کے بعد ہی وقاص نے فون اٹھا لیا۔ تو اٹھ گئی محترمہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، مگر تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے کہ میری آنکھ وقت پر نہ کھلی، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ جی محترمہ، آج کل میں آپ کو ڈسٹرب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کل جو آپ خواب میں ڈر گئی تھی تو میں سمجھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال اب بتاؤ، اب طبیعت کیسی ہے؟ وقاص نے پوچھا۔ وقاص، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس امی ابو کی طرف سے کچھ فکر تھی، مگر وہ اب نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری آنکھ جلدی کیوں نہ کھلی، وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو میں نے کہا ہوا ہے کہ جب کبھی طبیعت بوجھل ہو رہی ہو اور گھر میں دل نہ لگے تو اپنی امی ابو کے گھر چلی جایا کرو۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جاتی تو ہوں، آج پھر جانا ہے، نویدہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، میں رات کو تمہیں لینے آ جاؤں گا، وقاص نے کہا اور موبائل آف کر دیا، کیونکہ اس نے آفس کا کام کرنا تھا۔ گھر کے کاموں کے دوران وہ یہی سوچتی رہی کہ نائلہ کا کیا حال ہوگا، اور نہ جانے خالدہ بیگم امی جان سے کیا باتیں کر کے گئی ہیں۔ ریحان، مجھے لگتا ہے کہ آنٹی کو شک ہو گیا ہے کہ مجھے نیلا سے محبت ہو گئی ہے۔ اگلے دن وہ دونوں یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہے تھے تو سجاول نے ریحان سے کہا، ارے شک پورا پتہ چل گیا ہے۔ ریحان دانت نکالتے ہوئے بولا، کیا پورا پتہ چل گیا ہے؟ کیا تم نے بتایا ہے؟ وہ جلدی سے ریحان کی طرف دیکھ کر بولا۔ ریحان چپ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ بتاؤ ریحان، تم نے بتایا ہے آنٹی کو؟ سجاول نے پھر پوچھا۔ ہاں میں نے بتایا ہے، اور امی جان کو بتانا بہت ضروری تھا، ورنہ تمہارے مسئلے کا حل نہ نکلتا، ریحان نے کہا تو سجاول نے ساتھ پڑا ہوا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ وہ فوراً ہی نیچے ہو گیا۔ تکیہ تو اسے نہ لگا، مگر سجاول سامنے خالدہ بیگم کو آتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی اور وہ ڈر رہا تھا کہ یہ تکیہ کہیں آنٹی کو نہ لگ جائے۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔